سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انہیں کرونا وائرس کے بحران سے مؤثر انداز میں نمٹنے کی کوششوں میں مدد کرنے پر اپنی ٹیم پر فخر ہے۔ اطلاعات و نشریات کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے وبا پھیلنے کے آغاز سے ہی متوازن زندگی اور روزگار پر بنیادی توجہ مرکوز رہی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کے استحکام اور ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ملک میں تیار کیے گئے وینٹیلیٹرز کی پہلی کھیپ اس ہفتے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے حوالے کی جائے گی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مقبوضہ کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک بچے کو شہید کرنے کے واقعے پر قابض بھارتی فوج کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم آج انگلینڈ روانہ ہوئی، جہاں وہ میزبان ملک کے خلاف ٹیسٹ اور T20 سیریز کھیلے گی۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی ٹیم سمارٹ لاک ڈاؤن کرنے والوں میں سر فہرست ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہیں کورونا سے پیدا شدہ بحرانی کیفیت میں ملک کو درست سمت میں رکھنے کی کوششوں میں مدد دینے کے حوالے سے اپنی ٹیم پر فخر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اب سے اگر احتیاطی تدابیر کی پاسداری کریں تو ہم اس بحران کی سنگینی سے بخوبی نجات پا لیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ bloomberg.com کا ایک مضمون بھی شیئر کیا جس کا عنوان ہے اسمارٹ لاک ڈاؤنز یورپ کا مستقبل ہیں۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ جرمنی، اٹلی اور پرتگال کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے چھوٹے پیمانے پر مقامی سطح پر لاک ڈاؤن کرنے پر عمل پیرا ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے وبا پھیلنے کے آغاز سے ہی متوازن زندگی اور روزگار پر بنیادی توجہ مرکوز رہی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اور احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے ذریعے اس وبا سے نمٹنا اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم نے خود کو صورتحال کے مطابق ڈھالا اور ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے میں نمایاں بہتری دکھائی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 4072 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,02,955 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 74,202، سندھ میں 78,267، خیبر پختونخوا میں 25,380، بلوچستان میں 10,261، اسلام آباد میں 12,395، گلگت بلتستان میں 1,423 اور آزاد کشمیر میں 1,027 مریض ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 83 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 4,118 ہو گئی ہے۔ اس دوران 25,013 افراد کے کرونا ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ اب تک کرونا وائرس سے متاثرہ 92,624 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 7 ماہ میں اس وبا سے تقریباً 5 لاکھ اموات ہو چکی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ اعداد و شمار تقریباً سالانہ بنیادوں پر نزلہ اور زکام جیسی بیماریوں کا شکار ہونے والوں کی تعداد کے دوگنا ہیں۔ منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ملک کے مقبول ترین رہنما کی حیثیت سے بھرپور عوامی حمایت حاصل ہے، کیونکہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مؤثر انداز میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت وزیر اعظم عمران خان کی دانشمندانہ قیادت میں ملک کی معیشت کو مزید مستحکم بنانے، ملک سے بدعنوانی کے خاتمے اور قوم کی غیر قانونی منتقلی روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی بحران کی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ میں حزب اختلاف کے رہنماؤں کے نام بھی شامل ہیں اور حکومت نے تمام ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ ملک میں تیار کیے گئے وینٹیلیٹرز کی پہلی کھیپ اس ہفتے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے حوالے کی جائے گی۔ اس کامیابی پر NRTC کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مزید 3 ڈیزائن تیاری کے حتمی مرحلے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان وینٹیلیٹرز کی تیاری کے بعد پاکستان پیچیدہ طبی آلات تیار کرنے والے ملکوں میں شامل ہو جائے گا۔
فواد چودھری نے کہا کہ یہ تمام مشینیں یورپی یونین کے معیارات کے مطابق ہوں گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاک پرتگال ایسوسی ایشن کے صدر محمود احمد کی قیادت میں ایک وفد نے آج لاہور میں پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور سے ملاقات کی۔ گورنر نے وفد کے ارکان کو یقین دلایا کہ ویزا سیکشن کی بحالی کا معاملہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اس موقع پر گورنر نے کہا کہ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس آنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے باعث دنیا کے دوسرے حصوں کی طرح پاکستان کو بھی سنگین معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ بلوچستان کے گورنر امان اللہ خان یاسین زئی نے کہا ہے کہ اساتذہ کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات یونیورسٹی آف بلوچستان اور لسبیلا یونیورسٹی کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جس نے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی کی قیادت میں آج کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی۔ گورنر نے کہا کہ صوبائی حکومت تعلیم کے شعبے میں میرٹ کو بہت زیادہ اہمیت دے رہی ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مقبوضہ کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک بچے کو شہید کرنے پر قابض بھارتی فوج کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کمسن لڑکے کی شہادت کا واقعے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ظالمانہ اقدام انسانیت کی تذلیل اور اس کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا شاخ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اوناش کمار نے نئی دہلی سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ حکام کو اس واقعے کی تحقیقات کر کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شہریوں کو شہید کرنا 1949 کے چوتھے جنیوا کنونشنز کے آرٹیکل 3 کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا ہے کہ حکومت تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ آج سے پہر پشاور میں میڈیا بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ سرکاری ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کو داخل کرنے سے متعلق گنجائش بڑھائی جا رہی ہے۔ اجمل وزیر نے کہا کہ حکومت صوبے میں ٹڈی دل کے حملوں کے خلاف اقدامات بھی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان مسائل کے حل اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں۔ پی آئی اے کی 7ویں خصوصی پرواز امریکہ میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر آج شام لاہور پہنچے گی۔ واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نیو یارک میں پاکستانی قونصل جنرل نے اپنے ہم وطنوں کو نیو جرسی کے ہوائی اڈے پر رخصت کیا۔ بیان کے مطابق امریکہ میں پاکستانی سفارت خانہ اور قونصل خانوں نے حکومت کی طرف سے خصوصی پروازوں کے اعلان کے بعد پھنسے ہوئے پاکستانیوں کا اندراج کیا تھا۔ حکومت کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد اور سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے عدالت عظمیٰ کے جج عمر عطا بندیال کی والدہ کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرحومہ کے اہل خانہ کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم آج انگلینڈ روانہ ہوئی، جہاں وہ ٹیسٹ اور T20 سیریز کھیلے گی۔ پاکستان انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ اور T20 میچ کھیلے گا۔ قومی اسکواڈ انگلینڈ میں 14 روز کے لیے کرنٹینہ میں رہے گی۔ قومی اسکواڈ کھلاڑیوں پر مشتمل ہے اظہر علی کپتان، بابر علی نائب کپتان، عابد علی، اسد شفیق، فہیم اشرف، فواد عالم، افتخار احمد، عماد وسیم، امام الحق، خوشدل شاہ، محمد عباس، موسیٰ خان، نشیم شاہ، روہیل نذیر، سرفراز احمد، شاہین شاہ آفریدی، شان مسعود، سہیل خان، عثمان شاہواری اور یاسر شاہ۔ 2015 میں ایک بین الاقوامی کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے بائیں ہاتھ سے گیند کرنے والے اسپنر ظفر گوہر انگلینڈ سے قومی ٹیم میں شامل ہوں گے اور صرف میچ سے پہلے کی تیاریوں میں حصہ لیں گے۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر قومی نشریاتی رابطے پر لاہور سے معاشرے پر کرونا وائرس کے نفسیاتی اثرات کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ اور اب موسم کی رپورٹ۔ ملک کے
زیادہ علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم گڑھی دوپٹہ میں 3، مظفر آباد میں 2 جبکہ لوئر دیر میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا، بالائی وسطی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اگر مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو مقبوضہ کشمیر میں سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور مزید خبریں ختم ہوتی ہیں، اور مزید خبروں اور تصویروں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔